ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس 5واں باب۔ ماں سے محمد عاقل کے الگ ہونے کی صلاح۔ راہ میں محمد عاقل رات کی باتوں کو سوچتا آیا۔ گھر پہنچا تو ماں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر فکر معلوم ہوتا ہے۔ سمجھا ضرور آج سسرال میں لڑا۔ پوچھا محمد عاقل، آخر میرے کہنے پر عمل نہیں کیا؟ محمد عاقل: اماں سچ کہتا ہوں، لڑائی بڑھائی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ماں: پھر سست کیوں ہو؟ محمد عاقل: کچھ بھی نہیں، سوتا اٹھ کر آیا ہوں، اس سبب سے شاید آپ کو میرا چہرہ اداس معلوم ہوتا ہے۔ ماں: لڑکے ہوش میں آ، تجھ کو سوتا اٹھ کر کبھی تھوڑا ہی دیکھا ہے، سچ بتا کیا بات ہے؟ محمد عاقل نے آخر مجبور ہو کر رات کا تمام قصہ ماں کے روبرو بیان کیا۔ سننے کے ساتھ ہی اس کی ماں کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن عورت تھی بڑی دانش مند۔ کہنے لگی: ہر چند کہ میری تمنا یہ تھی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے تم سب کو اپنے کلیجے سے لگائے رہو اور تم دونوں بھائی اتفاق سے رہو، لیکن میں دیکھتی ہوں تو سامان الٹے ہی الٹے نظر آتے ہیں۔ لو آج میں تم سے کہتی ہوں کہ بیاہ کے دوسرے مہینے سے ہی مزاجدار بہو کا ارادہ الگ گھر کرنے کا ہے۔ تم جو 10 روپے مہینے کے مہینے لا کر مجھ کو دیتے ہو، ان کو نہایت ناگوار ہوتا ہے۔ آئے دن میں تمہاری بیوی کی سہیلیوں سے سنتی رہتی ہوں کہ بہو بلی ماروں کے محلے میں مکان لیں گی، زلفن کو ساتھ لے جائیں گی۔ جب تک یہ سب لڑکیاں اکٹھی بیٹھی رہتی ہیں یہی مشورہ یہی مذکور آپس میں رہا کرتا۔ میں نے تمہاری خلیہ ساس کے منہ پر ایک مرتبہ یہ بات کہہ بھی دی تھی کہ مزاجدار بہو کو اگر ہمارے ساتھ رہنا ناگوار ہے تو اپنا کھانا کپڑا الگ کر لیں، مگر رہیں اسی گھر میں۔ پھر تمہاری ساس سے معلوم ہوا کہ مزاجدار بہو کو یہ بھی منظور نہیں۔ آدمی بیاہ خوشی اور آسائش کے واسطے کرتا ہے، روز کی لڑائی آئے دن کا جھگڑا نہایت بری بات ہے۔ اگر تمہاری بیوی کو یہی منظور ہے اور الگ رہنے سے اس کی خوشی ہے تو تم بسم اللہ کرو، عذر نہیں۔ جہاں رہو خوش رہو، آباد رہو۔ خدا نے ایک مامتا اولاد کی ہمارے پیچھے لگا دی ہے، سو کبھی تم ادھر آ نکلے، ایک نظر دیکھ لیا، صبر آ گیا، گھر کے دھندوں سے چھٹکارا ملا تو میں آپ چلی گئی، تم کو دیکھا ہی۔ یہ کہنا تھا کہ محمد عاقل کا جی بھر آیا، بے اختیار رونا شروع کیا۔ سمجھا کہ آج ماں سے جدائی ہوتی ہے۔ ماں بھی روئی۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل نے کہا: میں تو الگ نہیں رہوں گا، بی بی رہے یا نہ رہے۔ ماں نے کہا: ارے بیٹا، یہ بھی کہیں ہوتی ہے، اشرافوں میں کہیں بیویاں بھی چھوڑی جاتی ہیں، تم کو اپنی عمر انہی کے ساتھ کاٹنی ہے۔ ہمارا کیا ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ میری صلاح مانو، جو وہ کہیں سو کرو۔ ہم نے جس دن سے تمہارا بیاہ کیا اسی دن سے تم کو الگ سمجھا۔ نہ تم انوکھے بیٹے ہو نہ میں انوکھی ماں، کوئی بیٹا ساری عمر ماں کے ساتھ رہا ہے؟ محمد عاقل نے اپنے دوستوں سے بھی صلاح پوچھی، سب نے یہی کہا کہ رفع فساد بہتر ہے، ساتھ رہنے پر کیا منحصر ہے، ماں سے الگ رہو اور ان کی خدمت و اطاعت کرو۔ جب سب لوگوں نے یہی صلاح دی، محمد عاقل نے بھی کہا: خیر، الگ رہ کر بھی دیکھ لو، اگر یہ عورت سنبھل جائے اور گھر کو گھر سمجھے، بد مزاجی، نافرمانی، بد زبانی چھوڑ دے تو الگ رہنا عیب نہیں، گناہ نہیں۔ یہی نہ کہ خانہ داری کی فکر کرنا پڑے گی اور تنگی سے گزرے گی، سو دنیا میں رہ کر فکر سے کسی حالت میں نجات نہیں۔ اب کچھ فکر نہیں تو ہر روز کا فساد وجہ خود عذاب ہے اور تنگے رزق کا اندیشہ بھی ہے، جو مقدر میں ہے بہرحال پہنچے گا۔ آدمی کی صحیح و تدبیر کو اس میں کیا دخل؟ یہ سوچ کر محمد عاقل نے الگ ہونے کا منظم ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے اسی کے مکان سے متصل ایک مکان بھی خالی تھا، 1 روپیہ ماہواری کرائے پر ٹھہرا لیا، سر قفلی دے کر سرخط بھی لکھ دیا، کنجی لے لی اور سسرال کہلا بھیجا کہ مکان قرار پا گیا ہے، اب آؤ تو نئے مکان میں اٹھ چلیں۔ اور اپنی ماں سے بھی کہہ دیا کہ یہی تارکش والا مکان لے لیا ہے۔ ماں نے جتنا اسباب مزاجدار بہو کا تھا، کپڑوں کے صندوق، برتن، فرش، مسہری، پلنگ، سب علیحدہ کوٹری میں رکھوایا۔ شام کو مزاجدار بہو بھی آ پہنچی۔ صبح کو اٹھ ماں نے کوٹری کھول محمد عاقل سے کہا: لو بھائی، اپنی چیزیں دونوں میاں بیوی خوب دیکھ بھال لو۔ عاقل نے کہا: اماں تم کیا کہتی ہو، کوئی غیر جگہ تھی؟ ماں نے کہا: بیٹا یہ بات نہیں، ایسا نہ ہو اٹھانے بٹھانے میں کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے۔ اور ماما سے کہا: عظمت، تم اور ہمسائی یہ سب اسباب تارکش والے گھر میں پہنچا دو۔ اکبری کی سہیلیاں چنیا، رحمت، زلفن، سلمتی آ پہنچی اور بات کی بات میں سارا اسباب اٹھا کر ادھر سے ادھر لے گئیں۔ شکریہ۔ اگر آپ اس ناول کو پورا سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے اور لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔